بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے 7 بہن بھائیوں کی درود پاک کے حوالے سے جو سٹوری ہے وہ میں شیئر کرنے والا ہوں۔ اس کو سن کر آپ کا بھی یہ دل چاہے گا کہ ہم بھی روزانہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیں، یہ درود پاک پڑھیں، کیونکہ جب انہوں نے درود پاک کو پڑھا تو ان کو حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور وہ خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی زیارت سے ان کو نوازا، مشرف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ 4 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں۔ 4 بھائیوں کو بھی حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور 3 بہنوں کو بھی حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ زیارت نصیب ہوئی۔ حضرات محترم، ان میں سے ایک بھائی نے یہ فرمایا ہے، کیونکہ اب اس کو حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جب حضور علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لے آئے تو میں حضور علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، اور حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر رکھا ہے۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ تو شخص نے کہا کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو پھر آپ ہماری طرف دیکھ نہیں رہے، آپ دوسری جانب متوجہ ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ سے ناراض بھی نہیں ہوں اور میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کرام اور اس سے پہلے جو بزرگان دین، انہوں نے تو فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے ہر امتی کو جانتے ہیں، اور ہر امتی سے اس کے ماں باپ سے بھی بڑھ کر آپ محبت کرتے ہیں، اور جو آپ کے امتی ہیں کل قیامت کے دن آپ ان کی شفاعت بھی فرمائیں گے۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس شخص نے کہا کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، ان علماء نے، ان بزرگان دین نے جو آپ کو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، لیکن جب آپ درود پاک پڑھتے ہو آپ میری طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو تم میری طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس شخص سے کہ تم میری طرف متوجہ نہیں ہوتا، درود پاک تو پڑھتا ہے لیکن تیرا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، لیکن تو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اس وجہ سے میں نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر رکھا ہے۔ تو وہ شخص جب بیدار ہوا تو اس نے اسی وقت اپنے یہ دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ آج سے جب بھی درود پاک پڑھوں گا نا تو میں اپنا دھیان حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر میرا دھیان ہوگا، ادھر ادھر دنیا کو بھول جاؤں گا۔ پھر ایسا ہوا، جب بھی نماز پڑھتا تو حضور علیہ السلام کی آنکھیں بند کر لیتے اور حضور علیہ السلام کے مدینے کا تصور کرتے، پھر گم ہو جاتے، ایسے جیسے پتہ لگتا کہ روزے کے سامنے میں درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے یہ چند روز یہ عمل کیا، پھر حضور علیہ السلام خواب میں تشریف فرما ہے۔ تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام میری طرف متوجہ ہیں اور مجھ پر راضی ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس پر اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے تو پھر اس کی دنیا کیا آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، تاکہ آپ لوگوں کی بھی دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنور جائے۔